پاکستان میں ساری پارٹیاں ہم اتحادی ہیں عمران خان صاحب کے، اور نون والے خود بھی، اور پیپلز پارٹی بھی، اور ایم کیو ایم بھی. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی وائس ہے مخالفت کی. اور اس کے بعد اٹ ڈیپینڈز ود یو کہ آپ وہاں کیا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اس سے بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں، جو اپنے بھائی کا، بہن کا، بیٹے کا، بچے کا، بیوہ کا وہاں خیال رکھ رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں یہ ملک کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے جو کر رہے ہیں، اور پاکستان کا درد رکھتے ہیں. اور میرا اور آپ کا رشتہ پاکستان کا رشتہ ہے. ہماری اور آپ کی زندگی اور موت جو ہے پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے. اور آپ بھی یہی ایک سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. ایک چیف منسٹر کو 6ٹھی دفعہ لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو منتخب کیا ہے، نواز شریف صاحب کو 3ری دفعہ منتخب کیا ہے، ایک خاندان کو ہم نے 9 دفعہ منتخب کیا ہے، اور رزلٹ از بگ زیرو. کوئی اس میں عام آدمی کے لیے اگر آپ سمجھیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنوں کو یہ بانٹتے ہیں، غریبوں کو یہ ڈانٹتے ہیں، اور کوئی غریب کو کہتا ہے پتہ نہیں ہم کس طرح پہنچ گئے، 8-9 دفعہ ہم کس طرح منتخب ہو گئے. بعض کا ہم سوچتے ہیں شاید خدا کا ہم پہ کوئی خاص کرم تھا، ورنہ اس اسمبلی میں کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں. کوئی دادے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی آئے گی، ابھی بھی اسمبلی میں وہ لوگ ہیں جو متحدہ پاکستان کے ممبر تھے. جو دیکھیں ہمارے یہاں سارے ایکسپائری ڈیٹ کے لیڈر ہیں سمیت میرے 60 سال کے ہوئے ہیں. یہ برٹش ہیں 40 سال کا، 45 سال کا، بیلجیم، ہالینڈ وہ. اور ہمارے یہاں گینگ آف 5 اور 6 کی حکومت ہے، G6 کی حکومت ہے. 7 کر لیں. میں G6 کہتا ہوں تو باہر لوگوں کو سمجھ آتی ہے، ادھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں. آپ ساری پارٹیوں پر دیکھ لیں خاندانوں کا قبضہ ہے. اگر آپ تنہائی میں جا کے آج سوچیں کہ موجودہ حکومت کے وزیروں میں دیکھیں 5-6 ایسے وزیر ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں ہے. آپ جمہوریت کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی جمہوریت ہے جس میں 6 وزیر بے محکمہ ہوں؟ اور مشرف کا ٹرائل کرنے جا رہے ہیں، 5 وزیر اس کے کیبنٹ میں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. بھائی ان کا بھی ٹرائل کرے. دیکھیں نا، آپ نے 50-60 اس کے ممبروں کو ٹکٹ دی ہیں، 5 اس کے وزیر رکھے ہوئے ہیں آپ نے. ایون آپ کا لا منسٹر جو ہے حامد اور میر مقام اور یہ جو آپ کے ٹاپ کلاس، یہ سب اس کے بھی وزیر تھے. اس نے بھی یہ سارا قانون پاس کرنے میں ساتھ تھے. اور پاکستان میں مسٹیریس منی آئی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں استعفیٰ دے دو. ہاں میں نے کہا تھا 98 روپے کا ڈالر آیا، دے دوں گا. میں نہیں جھوٹ بولتا مجھے، اور میں دینا بھی چاہتا ہوں. بلیو می، میں تنگ ہوں. میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں. جتنی تھکی ہوئی اسمبلی، میں نے اس دن اسپیکر کو کہا میں جا رہا ہوں، میں نے کہا جناب اسپیکر، ایک ایسی اسمبلی میں دیکھ رہا ہوں جس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، جس کا انجن دھواں دے رہا ہے، لیکن پنڈی والے پھر مجھے کہیں گے کہ جناب ہمیں بھیجا تھا آپ نے کیا. میں کہتا میں مجبوراً. دیکھیں اگر اپوزیشن نہ اس اسمبلی میں بیٹھے یہ کورم ہی پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض ممبر نئے اپوزیشن میں وہ چاہتے ہیں اسمبلی میں جایا جائے. میں کہا ٹھیک ہے عبادت کرو صبح آ کے یہاں. عام آدمی کی زندگی میں بنیادی طور پر پاکستان کی سیاست میں اس لیے فرق نہیں پڑا کہ مسائل زدہ لوگوں کو لوگ اسمبلیوں میں نہیں بھیجتے. پھر آپ ناراض نہ ہونا خالد صاحب، یہ خان کو ووٹ دیتا ہے، باسی کو دیتا ہے، ڈھونڈ کو دیتا ہے، راجہ کو دیتا ہے. اس وقت جاؤ کہنا ماڑی ماسی نے پتر لگنا تو کی کیا ووٹ دیں. ہم نے 100 ٹکٹیں دی تھی کہ غریب کو لوگ ووٹ بھی نہیں دیتے. یہ بھی بڑی بدنصیبی ہے. ووٹ دینے کے لیے لوگوں کی چوائس اور ہے. ووٹ دینے کے لیے اگر کوئی سائیکل والا آدمی ووٹ مانگنے جائے تو اس بیچارے کو کون. پاکستان میں تو آپ دیکھو ایک کونسلر چلتا ہے، اس کے پیچھے 2 ویگو گاڑیاں چلتی ہیں، جس کے ساتھ پیچھے 4 گن مین نہ ہو اس کو VIP نہیں سمجھتے لوگ. ہماری نیچر بھی دیکھیں کہ ہم غریب آدمی کو انسان ہی نہیں سمجھتے. غریب آدمی کو ہم سمجھتے ہیں بس یہ نعرے مروا لو. ہم نے عام آدمی کو ووٹیں دی جی، 100 ٹکٹیں دی، لیکن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. جی پوچھیں جی، کون پوچھنا چاہتا ہے؟ اب زبردستی تو نہ بچواؤ سانو جا. یس ینگ بوائے گو ہیڈ. وہ اچھا جی. ہاں جی السلام علیکم شیخ صاحب، میں آپ ہی کی سٹی سے تعلق رکھتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. آج تو مجھے اپنے شہر والے بہت اچھے لگ رہے ہیں. بالکل ہمیں بھی آپ بہت اچھے لگتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے
کہ مولانا عبدالعزیز نے کچھ عرصے پہلے کچھ خودکش حملہ آور تیار کرنے کی بات کی تھی میڈیا پہ. اگر یہ بات انگلینڈ میں ہوتی ہے تو یہ انڈر دا ٹیررزم ایکٹ آ جاتی ہے بات. ہمارا ٹیررزم ایکٹ کیا کہتا ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں, اس پہ ہم نے کتنا عمل کیا, کیونکہ ہم اس کنٹری سے تعلق کرتے ہیں جہاں موسٹ افیکٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ وایا ٹیررزم ہیں ہم لوگ. اینڈ وی ہیو سو مینی کیجویلٹیز not only in the army but the civilians also that goes towards drone attacks. ایک تو یہ بات میں آپ سے پوچھوں گی, اور دوسری بات میں علماء سے یہ پوچھوں گی بذریعہ ہمارا جو میڈیا ہے کہ why are you dividing divide and rule کی پالیسی کیوں اختیار کریں, یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں. نمبر 3 سوال میرا میڈیا سے ہے کہ اس وقت ہم میڈیا پہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو غائب کر کے یہ صرف ایک سرٹن پارٹی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں, وچ از جسٹ لائک پارٹی جو زبردستی ہمارے سروں پہ لا کے پنکچرز کے ذریعے بچھا دی گئی ہے. میرا تعلق بائی دا وے پی ٹی آئی سے ہے. پاکستان میں 42 کیس ہائی پروفائل کے 42 کیس کورٹس میں آئے ہیں, جس میں سے 31 ملزم جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں. کوئی بندہ وٹنس نہیں دیتا. جب جج کو یا کورٹ کو یہ کہتے ہیں کہ صبح 8 بجے آپ کا بیٹا ویگن سے اترتا ہے, ڈیالہ روڈ پہ اترتا ہے, تو یا وہ جج کہہ دیتا ہے میں یہ کیس سن نہیں سکتا, یا کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو جو پہلوان جی کا واقعہ سنایا تھا وہ بڑی دور اندیشی کے لیے سنوایا تھا کہ یہ داؤ کھاڑے کے اندر لگنا بڑا مشکل ہے. ہمارے حالات اتنے ہیں کہ بہت زیادہ پینیٹریشن ہو چکی ہے. اور سیکنڈلی آپ نے یہ پوچھا کہ میڈیا از دی اسٹرانگیسٹ پاور ان پاکستان ناؤ. ہر شریف آدمی جو ڈر کے مارے, خواتین وہاں بڑے خوش ہیں کہ گھر میں بندے جلدی آ جاتے ہیں, 8 بجے کی خبروں سے پہلے ہی آ جاتے ہیں. اتنا خوف ہے پھر کہ کوئی بندہ, آپ پاکستانی لیڈیز سے پوچھیں تو شاید وہ سمجھیں کہ یہ بہت اچھا ہے کہ شام کو گھر آ کے کھانا کھاتا ہے اور ٹی وی بھی دیکھتا ہے, کیونکہ باہر جانے سے لوگ ڈرتے ہیں, رات گئے ہی واپس آ جاتے ہیں گھروں میں. تو باقی میڈیا کر رہا ہے. دیکھیں جی, میڈیا نے, میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے ساتھ بھی کیا, جن کا ان کو خیال ہونا چاہیے. میڈیا کی ایک اپنی سوچ ہے, میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا. یس ینگ بوائے, ایک کوسچن short and brief question, one please. Just on the point, sir. یس. شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ اپنا تعارف بھی کرائے نا, تاکہ اگر پنڈی والا ہوں تو میں اچھا سا جواب دوں گا. نہیں سر, میں لاہوری ہوں. اچھا چلو, پھر تو مخالفت ہے تعلق میں ساری. نہیں سر, تھوڑا بڑا پیار جی. ایک اور تھوڑی جی پریشانی چ پا رہنا چاہتا نہیں امریکہ لوں سر جی. اسی عارفہ صدیقی نو کنی دیر بھولے رہاں گے, تو کہڑی کہڑی حکومت آئے گی, تے کہڑے کہڑے لوگ آن کے جڑا کہ وہ بارے کوئی سوچن گے یا کوئی سوال دا حل نکلے گا. تھینک یو سر. یہ ان لوگوں سے پوچھو جن لاہوریوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں جس نے عارفہ صدیقی کو نہیں پوچھا. رائٹ, ہاں, اپنے چارپائی کے نیچے بھی ڈانگ پھیرے نا آپ, اپنی چارپائی کے نیچے بھی ڈانگ پھینکے. ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہر آدمی کا, کہ ہم نے تو دیکھیں عارفہ صدیقی کے پاس دیکھیں نا, جو لوگ جہاں ووٹ مانگنے کے لیے گئے ہیں, پھر ووٹ مانگ لینے کے بعد, کامیاب کرنے کے بعد آپ کا فرض ہے کہ اس پہ کام بھی کریں. یس یار, اور پچھلے سے گائیڈنس نہ لینا, سوال خود کر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام ملک اختر ہے, تو شرکپور تو تعلق ہے رانا تنویر صاحب دے ایریے چ. جی. میں یہ پوچھنا چاہنا کہ تسی 4-5 دفعہ منسٹر رہے ہو. 8 دفعہ میں وزیر ہوں. ٹھیک ہے جی. ریلوے منسٹر بھی رہے جے. جی. تسی گلاں بڑیاں سونیاں کر رہے ہو, تہاڈیاں گلاں سنن واسطے میں بھی ٹی وی اگے بیٹھ جانا جی. صحیح. تے سارے لوگ تہاڈیاں گلاں دا بہت انجوائے کردے نے. ہن سوال بھی کرو نا, گلاں نوں. تسی بھی تے سارے جننے منسٹر اس تو پہلوں آئے نے, جڑے ہون بھی کام کر رہے ہیں, وہ باہروں ہو کے جاندے نے, دبئی تو, امریکہ تو, انگلینڈ تو, لیکن یہو جہاں چیزاں جا کے ساڈے ملک وچ تسی کیوں نہیں اپناندے؟ تسی ریلوے منسٹر رہے ہو, تسی دیکھا امریکہ چ کنیاں سونیاں ٹریناں چلدیاں نے, دبئی چ کنیاں سونیاں ٹریناں چلدیاں نے, تسی پاکستان وچ کیوں نہیں چلائیاں؟ اسی اوتھے جانے, اسی بساں تے ٹوٹیاں ٹریناں دے دھکے کھانے ہاں. تو تہانوں بھی چاہیے تسی بھی یہو جہا کوئی کام کرو کہ اسی اپنے آپ جدوں پاکستان جائیے تے اسی اپنے آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دا بندہ سمجھیے کہ سانوں اوہی لائف جڑی باہر مل رہی ہے سانوں پاکستان وچ بھی مل رہی ہے. تے دوسری چیز, میں اپنے لوکاں تو تنگ ہو کے میں دیکھدا سی کہ میرے شہر دے لوگ دوسرے شہر جا کے آئی ڈی کارڈ بنواندے سی تے صبح اذاناں والے جا کے تے اوتھے لائن وچ لگدے سی. میں ایتھوں سپیشل گیا واں
ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਫਿਸ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਦਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। देखें, मैं राइट सुने मेरे भाई। देखें, पाकिस्तान रेलवे में मैंने 1 साल तक रेलवे का भी वजीर रहा हूँ। हमने, अब क्रेडिट नहीं लेना चाहता, 24 ट्रेनें चलाई और क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन मैं वाहिद वजीर था जिसने कोई इंपोर्ट नहीं की, उन्हीं इंजनों को वेल्ड शेल्ड करके गुजारा किया है। मुझसे पहले लोग थे जिन्होंने चीन के इंजन लिए और जो तबाही से हमकिनार हुए, और ये सारी चीजें पैसों से आती हैं, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। गरीब का बेटा कितनी भी सलाहियत वाला हो ना तो वो वैसे ही मुस्तरद होता है। रेलवे में देखें 1 लाख आदमी इस वक्त काम करता है, और जिस दिन मैंने रेलवे में क्या होता है ई टिकटिंग शुरू की, पहले दिन ही 86,000 लोगों ने उसको हैक करने की कोशिश की, द वेरी फर्स्ट डे। और रेलवे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे मसले हैं, और अगर पाकिस्तान इस साल किसी बड़े मसले से दो चार ना हुआ तो ये बेहतर होगी इंशाअल्लाह। बस यार हो गया ना, बैठ जाए यार शरकपुर। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी सर। मेरा नाम राशिद नवाज है और मैं जो है वो पिंडी से नहीं हूँ। नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ जी। अनफॉर्चुनेटली मैं सराइकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जमशेद दस्ती के। जी। तो आप असम्बली में हैं, तो आप मेरी गाइडेंस करेंगे कि सराइकी सूबों के हवाले से वहाँ पे कोई सराइकी सूबों के हवाले से कोई ऐसी जो है वो लेजिस्लेशन हो रही है, ख़बरों में है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जो है वो कुछ सेक्रेटरीज वहाँ पे मुंतकिल हो रहे हैं, तो आप प्लीज। कोई नहीं हो रही जी, ऐसे ही बस शुक्रिया। झूठ बोल रहे हैं लोग। क्या हो रही है लेजिस्लेशन ये होगी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुल्तान से होगा, उसको क्या फायदा होगा? देखें, वोटें जो हैं लोग बड़े साईं को देते हैं, वोटें जो है जागीरदार को देते हैं। ये जमशेद दस्ती तो एक मौजज़ा हो गया बेचारा, मेरे बाद अगर कोई मेंबर आम क्लास से आया तो वो जमशेद दस्ती आया। लेकिन हमें आपने देखे ना कि आप ये समझ रहे हैं कि मुल्तान क्या नाम है इनका, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, ये को वहाँ तब्दीली ला के चीफ सेक्रेटरी वहाँ का ले आएंगे, या चीफ सेक्रेटरी लाहौर का हो या मुल्तान का हो, हुकूमत की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? असल मसला तो गवर्नेंस का है। गवर्नेंस में रूल्स एंड रेगुलेशन में सराकी सूबे को कुछ नहीं मिल रहा। अब जबरदस्ती ना कराओ जायद साहब, दिस लेडी वांट्स टू बी ए लास्ट, अच्छा सेकंड लास्ट। जी शेख साहब, बहुत मेहरबानी आप तशरीफ़ लाए। मेरा एक सवाल है कि हमने जितना वक्त मीडिया पे अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो शायद ही किसी लीडर को नसीब हुआ हो, लेकिन वो इनकलाब, क्योंकि मेरे पास जलसे के पैसे नहीं है। नहीं, जल्द से ज़्यादा काम आप कर रहे हैं। हाँ सही बात। लेकिन उसका आउटपुट क्या है और आपकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? शेख रशीद को अगर पार्टी से निकाल दें तो पीछे क्या बचता है, और आपके बाद पार्टी का क्या होगा? मैंने आपसे अर्ज की है कि मैं अपनी ज़ात में तो कभी ना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं, ना मैं ऐसे ख्वाब देखता हूं। जितनी अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की हुई है, मैं उसको भी खुदा का बड़ा एहसान समझता हूं, क्योंकि सारी दुनिया में मेरे बाप के नाम से कोई वाकिफ नहीं है। ये मैंने अपनी टक शाप खुद ही खोली है और खुद ही बंद कर दूंगा, राइट। और लेकिन मैं एक फिक्री सोच शाम को दे रहा हूं लोगों को, अगर लोगों, और मैं इंशाल्लाह कॉल भी दूंगा, ये मेरा वादा है आपको, और अनकरीब दूंगा। अगर नहीं निकलते तो लोगों ने इसी तनख्वाह पे काम करना है, तो मेरे पास तो वसाइल नहीं है, और मैं मांग भी नहीं सकता। मैं तो इमरान खान को कहता हूं, यार तुझसे ये काम सीखना है कि चंदा कैसे मांगते हैं। चलें जी, आप पूछें। यस जी। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सबसे पहले तो ये मैं हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में तमाम सियासतदानों को सच बोलने की और आपके उस नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे जिसमें हम कह सकें कि इट इज़ नॉन करप्ट पॉलिटिक्स। तो जो सवाल मैंने करना है ये कि महसूस होता है कि जनरल मुशर्रफ साहब शायद पाकिस्तान से बाहर आने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है उन्हें। उसके बाद दूसरी ख़बर जो गर्म है, पॉसिबिलिटी ऑफ मार्शल लॉ और द आर्मी कमिंग इन। अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात होती है तो उसमें अवामी लीग का
کیا کردار؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ فوج ماشاء اللہ کی بات کرے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے مرسی کے آنے پر پہلے دن بڑی خوفناک سٹیٹمنٹیں دی اور آج ٹھس کر کے بیٹھے ہیں وہاں 540 افراد کو سزائے موت کی حکم ہوئی ہے، آج نواز شریف کیوں نہیں بیان دے رہا؟ اور آج جو ٹرکی کے حالات ہیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے 2 ملکوں سے تعلقات بنائے ہیں، ایک ٹرکی سے اور چین سے، ان کے تعلقات کیسے ہیں؟ جب اقتدار میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا، ابھی تو اس کی ڈسکشن میں جائیں گے تو دنیا سے تعلقات متاثر ہوں۔ دعا کریں نواز شریف کو خداوند اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل دے اور ٹکراؤ کی صورتحال نہ پیدا ہو، کیونکہ فوج جو ہے وہ بھرپور کوشش میں ہے کہ عقل کا دامن پکڑا جائے اور عقل سے کام لیا جائے اور اللہ سے مدد کی اپیل کرنی چاہیے۔ یہ نواز شریف صاحب کو 25 سال پہلے جس ٹیم سے کھیلنے تھے اسی ٹیم سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حالات وہی ہیں۔ پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں۔ پاکستان میں 85 ٹی وی چینل جس میں سے 8 کی اتنی کمپٹیشن میں ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سو مجھے امید تو ہے کہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائیں گے اس سال میں، اگر کسی اور طریقے سے ٹھیک ہوتے ہیں تو میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر یہ ٹائم تھوڑا رہ گیا، ٹائم تھوڑا کرتے کرتے آپ اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ جی شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے تھے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آپ بہت مزے کے قصے سنائیں گے، تو ہم آپ کے بہت ممنون ہوں گے کہ اگر آپ تھوڑے سے ممنون حسین پہ روشنی ڈالیے۔ آپ دہی بھلے کی شوقین تو نہیں ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ ان فیوچر پارلیمنٹ آئی تھنک کچھ ریسٹورنٹ وغیرہ۔ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں لوگ سمجھتے ہیں وہ اتنے بھی سادہ نہیں ہیں، وہ بزنس مین پولیٹیشین ہیں، وہ اپنے خوف اور مستقبل کے سارے دروازے جو ہے مستقبل کے خوف کے بند کرنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ فوج سے ٹکر لینے جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ دیکھیں میں نے تو کبھی خواب بھی دیکھوں، ابھی دیکھیں پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں بنس روڈ پہ جاؤں، راجہ بازار میں جاؤں، میں نے کہا آپ چلے بھی جائیں تو آپ کو کوئی نہیں مارے گا، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آپ ان کی پوسٹنگ اپوائنٹمنٹ دیکھیں ابھی تک جو نواز شریف صاحب نے کی ہیں، بیت المال کا چیئرمین لگایا، اپنا گھر کا بندہ لگایا، وزیر خزانہ لگایا، اپنی گھر کا رشتہ دار لگایا، انہوں نے چیئرمین پی آئی اے جو لگایا وہ بندہ جو ان کو کباب اور فش باربیکیو بہت اچھی کرتا تھا، اس کو کہا تو پی آئی اے۔ بادشاہوں کے ایسے ہی رنگ ہوتے ہیں، جو پسند آتا ہے اس کو بانٹتے ہیں، جو پسند نہیں آیا اس کو ڈانٹتے ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ پورا کچن ہوگا، جو کچن کیبنٹ کہتے تھے نا، عملی طور پہ یہ کچن ہوگی، کیبنٹیں تو بعد میں لگیں گی۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب آپ نے مینوفیکچرنگ فالٹ کا ذکر کیا، تو تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈال دیں کہ یہ مینوفیکچرنگ فالٹ جو کہ ہماری قوم میں موجود ہے، یہ آیا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اوکے تھینک یو ویری مچ۔ آپ برا تو نہیں منائیں گے نا کسی کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے؟ دیکھیں برِ صغیر میں جو بہت بڑے لیڈر تھے، مہاتما گاندھی بیتاج لیڈر تھا، اس کو اس کی قوم نے گولی ماری۔ مجیب الرحمان جب بولتا تھا تو کہتے تھے آتش فشاں جو ہے وہ اپنی پوری طغیانی پہ ہے، اس کو بھی وہاں مارا، بے نظیر کو بھی میرے لال حویلی سے اگلے چوک پہ مارا، قائد اعظم کے ساتھ جو کیا۔ ان سب لوگوں کی اولاد نالائق ہے، honest to God, I feel so۔ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے ان میں، اب میں ساری باتیں شیئر نہیں کر سکتا، بہت ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے ان میں، اور بدنصیبی ہوگی اگر یہ شی گروپ پاکستان کی سیاست، میں تو کہتا ہوں یہ G9 اور G5 جو ہیں ان کی اولاد بھی نالائق ہے، اور خدا نے ان کو سزا دی ہے اس شکل میں۔ آپ تینوں ملکوں میں دیکھ لیں، سب کی اولاد نالائق ہے۔ میڈیا کے سہارے جہاں مٹھی میں 200 بچے مر رہے ہیں، وہاں یہ رومال نکال کے کہہ رہے ہیں یہ سندھ کی ثقافت ہے۔ سندھ کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے، ان کی پیدائش سے بھی پہلے ہے۔ اور جو پنجاب والے ہیں وہ اربوں روپے لگا کے سر سے اخروٹ توڑ رہے ہیں کہ بڑا پنجابی سر ہے جی، 200 اخروٹ توڑ دیے۔ جو ہتھوڑے کا کام ہے وہ سر سے لیتے ہیں، جو سر کا کام ہے وہ ہتھوڑے سے لیتے ہیں۔
یہ ہمارا گنیز بک کا ریکارڈ ہے. ایک میسج کے ذریعے ایک سوال آیا کہ گزشتہ 35 سالوں میں کوئی ایسی حکومت ہے جس نے اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں کوئی پالیسی مرتب کی؟ سر جی میں اوورسیز کا بھی وزیر رہا ہوں, ہمیں چیز کون سی پسند آتی ہے پھر آپ خفا ہو جائیں گے. ایک وزیر اعظم کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, اس کا نام تھا محمد خان جنیجو. آپ یقین کریں رات کچن میں اس نے میں نے خدا کو جان دینی ہے, میں وہ مسلمان ہوں جس کو خانہ کعبہ کے اور روزہ رسول کے اندر تو بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, پر ان 34 مسلمانوں میں سے ہوں جس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی نماز پڑھی ہے. میں نے شام کو اس کو خود دیکھا ہے جہاں بکرے کے بکرے جاتے ہیں, اس نے کہا مانی کے لیے 3 گوشت بہت ہے. ہم 3 بندے ہیں, 3 کلو گوشت ہمارے لیے بہت ہے شام کے لیے. تو آپ کو غریب آدمی اچھا ہی نہیں لگتا, ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی. اس نے فلور مل کی 2 رولنگ مشینیں لگائی ہیں, اس وقت کتنی آتی ہوں گی جی, کوئی 2.5 لاکھ کی تھی. یہاں ایسے لوگ آپ نے لائے ہیں جس کو مخدوم آلے والا کہتا ہے کون بدتمیز. اب بدتمیز میں نے لیڈیز کی وجہ سے کہا, اس نے کچھ اور کہا تھا کہ کون بدتمیز 10 کروڑ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال کے چلا گیا, 10 کروڑ. اور ایک میری بہن نے کہا جی کہ کون میرے اکاؤنٹ سے 4 کروڑ 68 لاکھ روپیز نکال کے چلا گیا. یہ تو ہمارا حال ہے. اور ایک محمد خان جنیزو نے 2 رولر لگا لیے فلور کے, آپ نے قیامت کھڑی کر دی جی کہ یہ کہاں سے لایا بیچارہ وہ آدمی. 2 رولر اس نے لگا لیے. اور آج جو سر محل تھا لوگوں نے کہا ہمارا ہے, یہ ہار بھی ہے, وہ کہتے ہیں اب ہمارا ہے. وہ ایک آدمی نے 3 بٹیرے شکار کیے نا, اس نے کہا ایک میرا ہے, ایک میرے بھائی کا, اور تیسرا جو لے گا میں دیکھوں گا کسی کی ہمت ہے. ایسی کی تیسی. یہ تھینک یو ویری مچ. ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں 2 گھنٹے کبھی پروگرام نہیں کیا. 30 سیکنڈ میں جناب ایم پی خالد صاحب last please Khalid go ahead and share this 30 ویو closing speak. کلوزنگ ریمارکس یہی ہیں کہ شیخ صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اتنا وقت اسپینڈ کیا, اور اتنا کروشل ٹائم ان کا ہے کہ ان کو واپس لنڈن بھی جانا ہے, اس کو فلائٹ بھی لینی ہے. سو جو باتیں سنی ہیں, میں سمجھتا ہوں جتنے بھی دوست آئے ہیں یہاں وہ سب انہی کی باتیں سننا چاہتے تھے, میں بھی ان کی بات سننا چاہتا تھا. تو سب سے اچھی بات ہے. چودھری اکرم صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ. جی بہت بہت شکریہ شیخ صاحب اگین, اور تمام بھائیوں کا شکریہ جو آپ تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی. تھینک یو. جی اگین برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل کی طرف سے میں شیخ صاحب کا اور جناب ایم پی خالد صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں جناب, اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جو ہے وہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے اور ہمیں ہمارے پروگرام کو رونق افزا فرمائیں گے. جناب جی ٹائم بہت کم ہے, ڈگبت ہال کی طرف سے اور مینجمنٹ کی طرف سے بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ جب جناب بات کرنا چاہتی ہیں ایک میٹنگ سب یہ نازیہ حسن کی والدہ ہیں, ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کی منزہ بصیر صاحبہ. جی کریں. بہت شکریہ کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آپ نے مجھے یہ موقع دیا, لیکن سوال اتنا ضروری تھا اور بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا, اس لیے میں نے اجازت مانگی. آپ سب نے ہمارے لیڈر, ہمارے رہبر جو ہیں, ان سے بہت سوالات کیے اور یقیناً بہت مطمئن ہو گئے ہوں گے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آج کی یہ محفل آپ نے مختلف انداز میں کی, اور واقعی ہی مختلف انداز میں کی, جس میں آپ نے سوالات پوچھے اور اس میں کچھ بہت چبھتے ہوئے سوالات بھی پوچھے. اب صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر اب آپ ایسے لیڈر کو بلائیں جو کہ حکومت میں ہیں, پرائم منسٹر ہوں, جو بھی ہوں, تو کیا آپ واقعی ہی اسی طرح کے سوالات ان سے پوچھ سکیں گے؟ اگر یہ ہوگا تو ہم سب یقین کریں گے کہ واقعی کوئی یہاں پر ایک چھوٹا سا انقلاب جو ہے وہ آنے والا ہے. انشاءاللہ جی یہی کچھ کریں گے. میں نے شروع میں کہی تھی, ہمارا جو پلیٹ فارم ہے, جو بھی اس پہ آئے گا, پرائم منسٹر ہو, گورنر ہو, علامہ صاحب کو انشاءاللہ. ٹھیک, ایک منٹ خالی ہے. جی 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 علامہ صاحب لاسٹ آپ دعا کریں. شکر گزار ہوں اور شکریہ بجا لاتا ہوں آپ تشریف لائے, اور بالخصوص شیخ صاحب کا, اللہ پاک صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ہم میں جذبہ برابری سے ہٹ کر جذبہ برادری ہمیں نصیب فرمائے. یہ لاسٹ میں دعا بھی آپ بھی کر دیں. خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما, ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما, ملت عزیز پاکستان کو سر بلند اور سرفراز فرما. جتنے بھی خدمت گزار ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما.
आलम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। जितनी भी तागूती ताकतें हैं और फितना फसाद इंतशार फैलाना चाहती हैं उनके शर को उनकी अपनी तरफ लौटा। परवरदिगार तागूत जहान और जो भी इस वक्त देख रहे हैं कत्ल और गारत और इंसानियत के दुश्मन हैं, परवरदिगार उनकी दुश्मनी को तो उनकी अपनी तरफ लौटा। परवरदिगार हम सब में वहदत, इत्तेहाद, इत्तेफाक की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम हज़रात यहाँ तशरीफ़ रखें, आपको खाना इधर ही मिलेगा। तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, इसके बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी हमारी कोशिश होगी कि इसी किस्म के जो लीडर जो सच बोल सकें हम हिदायत चैनल पर उनको लाकर आवाम के सामने बैठाएं और इसी तरह जवाब दें जैसा शेख साहब ने, MP खालिद साहब ने जवाब दिए हैं। और इन्होंने इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस हिम्मत और हौसले के साथ यहाँ बैठे हैं और आपने आपको एक अवामी अदालत में पेश किया। इस तरह बहुत कम लोग करते हैं, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। आप तमाम हाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ जो दूर दूर से आए हैं, तशरीफ़ लाएँ, ब्रैडफोर्ड, लंदन और दीगर इलाकों से। और अवामी मुस्लिम लीग के हज़रात भी जो आए हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। OPS वालों का भी, ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल काउंसिल वालों का भी, और जितने भी मेरे उर्दू टाइम्स, हिदायत TV के जो ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर से आए हैं उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।